السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب وہ الحمدللہ تختی نمبر 20 یعنی لیسن نمبر 20 آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ اس سبق کو سمجھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ۔ اس سبق کے اندر یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تشدید لکھی ہوئی ہو، اس کے بعد فوراً حروف مدہ ہو، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تشدید کے بعد فوراً کون سا مد آیا؟ حرف مدہ۔ کون سا؟ حرف مدہ۔ اب ہم اس کے اندر کون سا مد کر کے پڑھیں گے؟ مد لازم، کیونکہ حرف مد کے بعد اگر تشدید ہو تو کون سا مد کہلائے گا؟ وہ مد لازم۔ کیا کون سا مد؟ مد لازم۔ جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس سبق کے اکارڈنگ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ تشدید کے بعد حرف مدہ، تشدید کے بعد حرف مدہ۔ لام پر کیا ہے؟ تشدید۔ کیا ہے؟ تشدید۔ فَهَدَىٰ، دال کھڑا زبر دا، تو کون سا مد ہوگا؟ حرف مدہ۔ کون سا مد ہوگا؟ حرف مدہ میں کون سا مد کہلائے گا؟ الف مدہ، کیونکہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ آپ دیکھیں کیا ہے؟ تشدید ہے پہلے، تا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حرف مد۔ کیا ہے؟ تا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید، اور تا کے بعد میں کیا ہے؟ حرف مد۔ سمجھ میں آگے نہیں آگی بات؟ حرف مد، اور حرف مد کے بعد میں اگر تشدید ہو تو کون سا مد کہلاتا ہے؟ وہ مد لازم۔ کون سا مد کہلاتا ہے؟ مد لازم۔ اور آگے تا لام پیش تل ہے۔ کیا ہے؟ تا لام پیش تل، تو اس کے اندر کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف قمری کا۔ کون سا؟ ہاں، کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف قمری کا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ آپ دیکھ لیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ مد لازم کو کتنا کھینچ کر کے پڑھنا ہے؟ تمام قراء کے نزدیک صرف طول ہے، اور طول کی مقدار 3 الف یا 5 الف، یا تو آپ 3 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، آپ 5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھ لیں آپ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ صاد کے اوپر کیا ہے؟ تشدید، اس کے بعد کیا ہے؟ کون سا مد؟ حرف مد، اس کے بعد کیا ہے؟ تشدید۔ حرف مد کے بعد اگر فوراً تشدید آ جائے گی تو کون سا مد کہلائے گا؟ وہ مد لازم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ضاد کے اوپر کیا ہے؟ اور ضاد کے بعد میں حرف مد میں کون سا مد ہے؟ وہ مدہ۔ کون سا مد؟ وہ مدہ۔ ہاں، اس سبق کے اندر صرف انہوں نے یہی بات سمجھائی ہے کہ حرف مد سے پہلے تشدید ہو، یعنی کہ تشدید کے فوراً بعد حرف مد ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ مل میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف قمری کا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ قَالُوا إِنَّ، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد منفصل۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید،
تشدید کے فوراً بعد کیا ہے؟ حرف مد. کون سا مد ہے؟ ہاں. ان ہؤلاء، اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو آگے کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل کا. اور مد متصل کی کیا مقدار ہے؟ 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف کھینچ کر کے ہم پڑھیں گے. لضالون. حرف مد کے بعد میں کیا ہے؟ لام پر تشدید. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لازم کا. کون سا ہوگا؟ مد لازم کا. مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب آپ میرے ساتھ اس کی اچھی طریقے سے رواں سے مشق کر لیجئے. پڑھیں میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر ہمیں اس کی ہجے کر کے پڑھنی ہوگی تو کیسے پڑھیں گے؟ غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غیرل. کیا ہے؟ غیرل. الف کو نہ پڑھیں گے کیونکہ حرف قمری ہے. میم غین زبر مغ، غاد و پیش غو، با زیر بی، غیر المغضوب. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علیہا میم زیر ہم، علیہم. واو زبر و، لام کو سیدھا کس میں ملا دیں گے؟ ضاد میں. کس میں ملا دیں گے؟ کیونکہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے الف لام کے بعد میں کیا آ رہا ہے؟ لام تعریف کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ضاد. تو لام ضاد زبر لو. سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ ولد ضاد الف مد لام، پھر آگے آ گیا تشدید. اسی طریقے سے ملائیں گے سے لام یا زیر لی، اور نون زبر نہ، لیکن اس کو عائد کر دیں گے تو نون ساکن بن جائے گا. وَلَضَّالِّينَ. آپ ہجے دے، مجھے امید ہے خود بھی کر لیں گے. پڑھیں میرے ساتھ رواں سے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اس کو اچھی طریقے سے ہجے سے بھی یاد کر لیں، اور رواں کے ساتھ بھی آپ اس کی اچھی طریقے سے مشق کر لیں. لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ کر کے. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.